امثال چھٹا باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے، تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو اے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے۔ جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی۔ اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑے مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی مانند اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی، وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغی کرتا ہے اور جو بائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی۔ کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا، وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ امثال 7واں باب۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے، یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے باہر جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے، شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں،
اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چلاک اور کسبی کا لباس پہنی تھی۔ وہ گوائی اور خودسر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں، اور ہر موڑ پر غات میں بیٹھتی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اس سے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نذریں ادا کی ہیں، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں۔ سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار گالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں۔ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دھار چینی سے معطر کیا ہے۔ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے۔ وہ اپنے 7 روپے کی تھیلی لے گیا اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹھریوں کو جاتا ہے۔ امثال 8واں باب۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ اور راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں، اے سادہ دل و ہوشیاری سیکھو اور اے اہم کو دانا دل بنو۔ سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستے کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے، سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہے اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں۔ چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کنزن سے بڑھ کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں۔ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گمنڈ اور بری راہ اور کج گو منہ سے مجھ نفرت ہے۔ مشورت اور حمایت میری ہیں، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، وہ جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر اور انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کی وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤں نہ تھے، جب پانی سے بڑے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا
جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کے بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہی کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ امثال نامہ باب۔ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں، اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی مے ملا کر تیار کر لی، اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا، اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے، وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، جو سادہ دل ہیں ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو۔ اے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ ٹھٹھا باز کو تنبیہ کرنے والا لان تان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دبا لگے گا۔ ٹھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس کی قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ احمق عورت گوگائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی، وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پتال کی تہ میں ہیں۔ امثال 10واں باب۔ سلیمان کی امثال۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ شرارت کے خزانے عبث ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دنا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ دانا دل فرمان بجا لائے گا، پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ راست رو بے کھٹکے چلتا ہے، لیکن جو کجروی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا۔ آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں، لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے۔ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے۔ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ عداوت کو چھپانے والا دروغگو ہے اور تہمت لگانے والا احمق ہے۔
کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانہ ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ احمق کے لیے شرارت کھیل ہے، پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ شریرت کا خوف اس پر آ پڑے گا، اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ جب گولا گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتا ہے، لیکن صادق ابدی بنیاد ہے۔ جیسا دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں، ویسا ہی کاہل اپنے بیچنے والوں کے لیے ہے۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی، لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی، لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے، لیکن کجگو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہے، لیکن شریروں کے منہ کجگوئی سے